بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پازیٹیو اسکول آف تھاٹ۔ کرمنالوجی میں پازیٹیو اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ بیسیکلی آفٹر دا ڈیولپمنٹ آف کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ماض وجود میں آیا۔ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ مڈ 18 سینچری میں جو ہے وہ بن گیا تھا، اور اس کے بعد 19 سینچری میں پازیٹیو اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کرمنالوجی میں سامنے آیا۔ اس کو یہ بنیاد بیسیکلی لمبروسو نے رکھی ہے، کہہ لیں، یا لمبروسو اور گارفیلو اور فیری جو ہیں، ان کو ہم بیسیکلی اس کے کہہ لیں کہ فاؤنڈنگ فادرز کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی تمام جو تھنکر ہیں یہ پازیٹیو اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے تھے۔ پازیٹیو اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کی بیسک جو ازمپشنس ہیں ان میں سب سے پہلی ازمپشن تو یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس فری ول پریزنٹ نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس فری ول پریزنٹ نہیں ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کی جو بیسک ازمپشن ہے وہ یہ ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا تو وہ کرائم بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کرائم کیسے کرتا ہے؟ وہ کرائم کرتا ہے ڈیو ٹو دا ایکسٹرنل ریزنز۔ پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ تمام جو انسان ایکشنز کرتا ہے وہ تمام ایکشنز جو ہیں وہ بیرونی فورسز جو ہیں ان کے زیر اثر کرتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو کرائم ہے وہ بھی انسان کا ایک ایکشن ہی ہے جو وہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی کرائم کرتا ہے اس کا رسپانسیبل وہ نہیں ہے، جبکہ اس کا رسپانسیبل سراؤنڈنگ کا وہ تمام انوائرمنٹ ہے جس کے رزلٹ میں اس نے وہ کرائم کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو ان فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے، ان فیکٹرز کو ریموو کرنا چاہیے جن کی وجہ سے کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ کرائم کی طرف آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی مرضی تو اس کی ہے ہی نہیں ہے، فری ول تو اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو اس کو کرائم کی طرف لے کے آتا ہے؟ جب ہم ان ریزنز کو دور کر دیں گے تو کرائم بھی جو ہے وہ خود بخود ریڈیوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی پہلی اور میجر جو ہے وہ ازمپشن ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں فٹنس آف پنشمنٹ۔ یہ پنشمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پنشمنٹ زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے تو ان کی کوشش ہے کہ پنشمنٹ ہونی نہیں چاہیے، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ ہو تو ہارڈ نہیں ہونی چاہیے، اور جتنا کسی نے کرائم کیا ہے بس اتنی ہی اسے پنشمنٹ دیں، یا کوشش کریں کہ اس سے کم ہی پنشمنٹ دیں۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے تو وہ کیا ہی نہیں ہے، اب بیرونی فورسز نے اسے ایک تو مجبور کر دیا ہے وہ ایکٹ کرنے کے لیے، اور اوپر سے اب آپ اس کو جو ہے وہ پنشمنٹ بھی دے رہے ہیں، سزا بھی دے رہے ہیں، تو یہ تو آپ اس کو اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ ڈبل جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک بندہ چوری کر رہا ہے، تو آپ اس کی اسٹڈی کریں کہ اس نے چوری کی کیوں ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا، جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، یا انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا کچھ دنوں سے، اور اس کے پاس جیسے کہتے ہیں کہ بچے کی میڈیسن لانے کے پیسے نہیں تھے، تو وہ مجبور ہو گیا کہ اس نے یہ چوری کر لی ہے۔ اچھا، اب اس نے ایک تو اتنے جسے کہتے ہیں کہ حالات سے مجبور ہو کے اس نے یہ کام کیا ہے، ایک تو اس کا بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے اب آپ نے اس کو پکڑ بھی لیا ہے اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا جن کو بچانے کے لیے اس نے یہ ایکٹ کیا تھا؟ تو اب آپ نے ایک تو ڈیفینیٹلی جو کھانا پرووائڈ کرنا ہے وہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ پہلے تو اسٹیٹ وہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کر پا رہی ہے، اس کے بعد آپ نے اس بندے نے جو کہ وہ مجبور ہو کے یہ کام کر لیا ہے، اب آپ نے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا ہے، تو یہ تو پھر ڈبل جو ہے وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ پنش کر رہے ہیں۔ تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ آپ اس کے ریزنز پہ کام کریں کہ وہ کیوں ہے اس قسم کا ایکٹ کر رہا ہے۔ جب آپ وہ ریزنز کو ختم کر دیں گے تو پھر کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ پنشمنٹ کی طرف یعنی کرائم کی طرف نہیں آئے گا، تو آپ کو بھی کسی کو پنشمنٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے دینی بھی ہے تو بڑی تھوڑی دیں، یا اتنی کی دیں کہ جتنا کہ اس نے کرائم کیا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے میں اب چھوٹا سا کرائم ہوتا تھا اور اس پہ اس کو سر جو ہے اس کا اڑا دیں، بادشاہ صاحب کا آرڈر ہو گیا اس کا سر قلم کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس قسم کی سزاؤں کے یہ بہت زیادہ اگینسٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے میتھڈ آف ڈٹرمینیشن۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہی فٹنس کی بات کرتے ہیں، کرائم اس کی پنشمنٹ کی،
اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر جب کسی کو پنشمنٹ دے رہے ہیں تو آپ اس کی ایج کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ان تمام سرکمسٹانسز کو مائنڈ میں رکھیں جن کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو سزا دینی بھی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، کم دینی چاہیے یا کہ زیادہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے assumption۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں اوبلیشنز آف اے ڈیتھ پینلٹی، یہ ڈیتھ پینلٹی کے اگینسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ موت کی سزا نہیں دینی چاہیے بندے کو۔ اچھا، کیوں نہیں دینی چاہیے موت کی سزا؟ ان کا خیال یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو مرڈر کیا ہے اس نے، مرڈر جو اس نے کیا ہے پہلے کیوں کیا، پہلے یہ کہتے ہیں ریزن وہ دیکھیں کہ کیوں کیا ہے، اپنی مرضی سے تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، فری ویل تو اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ کیوں کیا ہے، ریزنز دیکھیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ریزنز پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو انڈیویجول ہے جس نے قتل کیا ہے، دوسرے بندے نے ہو سکتا ہے اس کو تنگ ہی اتنا زیادہ کر دیا تھا کہ وہ مجبور ہو گیا کہ اس نے اس کو مار دیے، یا سرکمسٹانسز اس طرح کی بن گئی، اوکیزن اس طرح، مطلب کہہ لیں کہ ایونٹ ہی اس طرح کے ہوئے، یعنی کہ کوئی کام جس کو اس نے قتل کیا وہ اس طرح کا کر رہا تھا کہ اس کو برداشت ہی نہیں ہوا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فرض کریں جیسے ہم کہتے ہیں کہ غیرت پہ ہم قتل کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام سا ہے کہ جی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، تو کہتے ہیں کہ جو غیرت بنائی گئی ہے یا تو پھر اس کو یا تو ختم کریں، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر غیرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یا اگر کانسیپٹ ہے غیرت کا تو پھر اس پہ اگر کسی نے ایکشن لے لیا ہے وہ، تو پھر اس کو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھی موت کی سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں ملنی چاہیے، موت کی سزا کے اگینسٹ ہیں یہ۔ دوسرا پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور دیکھیں کہ جس نے مطلب جو مرنے والا تھا وہ تو مر گیا، اب جو مارنے والا ہے جب آپ اس کو بھی مار دیں گے تو مطلب پھر آپ نے بھی تو کرائم کیا نا، مطلب ایک بندے نے دوسرے کو مارا، وہ مر گیا، اس نے کرائم کیا پہلے نے، ٹھیک ہے، اے نے بی کو مار دیا تو اے نے کرائم کر دیا۔ اب آپ جو ہیں یعنی جو اتھارٹیز ہیں جب وہ اے کو مارے گی تو پھر اس نے بھی تو کرائم کیا ہے، یہ بھی تو ایک بندے کی آپ جان تو لے رہے ہیں نا، اب اس جان کا کیا ہوگا، اس کا کون، اس کی کس کو پنشمنٹ ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس قسم کے آرگیومنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے، جو موت کی سزا ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مطلب اس کا ایک اور جو اگر میں اس میں ایڈ کروں تو وہ یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو آپ جب دیکھیں ایک بندے نے قتل کیا، آپ اس کو موت کی سزا دے دیتے ہیں، دے دیا آپ نے، کیا اس کے بعد کرائم ختم ہو گئے؟ کیا اس کے بعد ملک میں قتل نہیں ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، اور دوبارہ کبھی کوئی قتل نہیں ہوا جب، کیونکہ آپ نے ایک کو سزا، چلے سر عام ہی سزا دے دیں آپ، جی ٹھیک ہے، سر عام بھی سزا آپ نے دے دی اس کو، ٹھیک ہے، سب لوگوں کو اکٹھا کریے، کیا اس کے بعد کرائم رک جاتے ہیں؟ نہیں رکتے۔ تو پھر یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کی پنشمنٹ جو ہے وہ کرائم کو روک دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اور ان کا اسی میں آرگیومنٹ۔ اب وہ کہتے ہیں ریسرچ میتھڈ کیا ہے؟ ریسرچ میتھڈ وہی امپیریکل ریسرچ میتھڈ ہے ان کا۔ امپیریکل ریسرچ میتھڈ کیا ہے؟ وہی کہ سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈ ہے، میں نے ڈیبیٹ میں آپ کو یہ پہلے لیکچر میں اپنے میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی جو کہہ لیں کہ نالج لینا ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ بیسڈ ہونا چاہیے۔ سائنٹیفک ریسرچ وہی کہ آپ پہلے ایزمپشن بنائیں، ٹھیک ہے، یعنی مفروضہ ہوگا آپ کے پاس، ہائپوتھیسس بنائیں، پھر اس پہ آپ ایکسپیریمنٹس کریں، اور پھر ایکسپیریمنٹ سے جو آپ کے ریزلٹس آتے ہیں انہی فائنڈنگ یا ریزلٹس کے بعد جو ہے وہ آپ دیں، تھیری دیں اس کو ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کرائمز کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا کرائم پہ ریسرچ کرنے کے لیے بھی آپ کو سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں یعنی امپیریکل جو میتھڈ ہیں وہ یوز کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے نیچر آف سینٹینس، یہ وہی کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ سینٹینس کی نیچر کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ یہ جو سینٹینس ہوا ہے یعنی جو آپ سزائیں دے رہے ہیں اس کی کیا نیچر ہے، اس کا اوور آل افیکٹ کیا آئے گا سوسائٹی کے اوپر یا اس انڈیویجول پہ جس کو آپ نے سزا دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ فکس کریں، ٹھیک ہے، چھوٹے اگر کرائم ہیں تو ان کی تھوڑی سزا ہونی چاہیے، زیادہ ہے تو چلو زیادہ ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی جو ان کا اوور آل کہنے کا assumption ہے یہ سزا کی طرف جانے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کریکشن آف کرمنلز، یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی سزائیں دے دیں، اگر تو پنشمنٹ دینے سے، سزا دینے سے کرائم رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو آپ دیں، پنشمنٹ دیں سب کو، لیکن پنشمنٹ دینے کے بعد جب کرائم نہیں رک رہا تو پھر آپ کیا کریں، آپ کرمنلز کی کاؤنسلنگ کریں، ٹھیک ہے، آپ ان کو سمجھائیں، ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں پازیٹیو چیزوں کی طرف، اور وہ جو تمام سرکمسٹانسز جو اس کے سراؤنڈنگ میں بن گئے تھے،
جن سے یعنی وہ تمام ایکسٹرنل فورسز جنہوں نے اس کو مجبور کیا تھا کرائم کرنے کے لیے، ان تمام کو آپ جو ہے وہ دور کریں اور ختم کریں، اور پھر اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کرائمز کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اوور آل جو ہے وہ پازیٹیو اسکول آف تھاٹس کی کچھ ازمپشنز یا اوور آل ان کا جو ہے وہ کانسیپٹ تھا. امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.